میں آپ کے سامنے اپنی کوئی اوپینین نہیں رکھنا چاہتا. جس طرح وہ سینٹ کے الیکشن والے دن بھی مجھے جب پوچھا گیا ایک ٹیلی ویژن، میں نے کہا میری کوئی اوپینین نہیں ہے، میں کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے نیب آرڈیننس رکھتا ہوں جو شروع میں بنایا تھا لگاری صاحب نے 1996 میں. 1997 میں جب 95% کی اکثریت کے ساتھ آئے برسر اقتدار نواز شریف صاحب، تو انہوں نے اپنے گھر کے ملازم نما ایک آدمی کو جو سینیٹر تھے ان کو بنایا نیب کا سربراہ، اور پھر اس کو ریڈو کیا اور امپروو کیا جنرل مشرف کے دور میں. اور پھر اس اسمبلی میں انہوں نے کبھی نہ اس کو چیلنج کیا نہ اس کے خلاف ووٹ دیا، بلکہ اس کو منظور کیا. جو منظور کرنے والے ووٹ تھے وہ سارے کے سارے نون لیگ نے بھی دیے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی تو گورنمنٹ تھی. جو سارے کے سارے ووٹ دینے کے بعد اس میں ایک سیکشن وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے 31 اسمال اے، 31 اسمال اے، چھوٹا اے. اس میں لکھا ہوا 5 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیب کے پروسیس کو نہیں چلنے دیتا، کسی طرح سے اس کو ہیمپر کرتا ہے، روکتا ہے، یہ آپ ابھی نکال کے پڑھ لیں، دکھا دیں بریک کے بعد بے شک. دوسرا کیا کرتا ہے، وہ کسی انکوائری میں مداخلت کرتا ہے. تیسرا کیا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کلبری فونٹ والی پلی لیتا ہے، وہ قطری خط والی پلی لیتا ہے، اس طرح کی کوئی وہ ایبسرڈٹی کی پلی لیتا ہے. اور چوتھا وہ کیا کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، چوتھا وہ یہ کرتا ہے کہ عدالت جو نیب کی ہے اس کے کام میں مداخلت کرے. اور جو 5ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی زیر دباؤ لا کے مس لیڈ کرے لوگوں کو، یا نیب کے ادارے کو، یا اس کو ہیرس کرنے کی اور اس کے لوگوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے. تو آپ سن کے حیران ہوں گے، اور آپ کے بول کے جاننے والے بھی سن کے حیران ہوں گے، اور پوری قوم حیران ہوگی جو دیکھے گا یہ، کہ اس کی کسی اور کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کرے. اجازت 3 آدمی دیں گے اور تب وہ ایف آئی آر ہوگی اور پروسیکیوشن ہوگی. کون دے گا؟ نمبر 1 چیئرمین نیب، نمبر 2 پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی جس کو پی جی اے کہتے ہیں، نمبر 3 ڈپٹی چیئرمین آف دی نیب. چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی اور نیب کے ڈپٹی چیئرمین، یہ 3 لوگ ان کی کمیٹی بنے گی. یہ اب میں 31(2) میں چلا گیا ہوں. یہ کہیں گے کہ پروسیکیوٹ کرو. اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں حیران کن بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ اس کی سزا انڈیپینڈنٹ کرائم ہے، انڈیپینڈنٹ آف کرپشن، انڈیپینڈنٹ آف 144 جو لگاتے ہیں ڈپٹی کمشنر. اس کی سزا 10 سال ہے. 10 سال. دانت بھی ہیں، اختیار بھی ہے. تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تبصرہ آپ کر لیں. ڈرنے کی کیا بات ہے؟